ایک ایسی سورہ جس میں ایک ہی سوال 31 بار دہرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت اپنے صحابہ کے سامنے پڑھی تو وہ خاموش رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خاموش کیوں ہو؟ جنات تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ یہ کون سی رات تھی؟ جنات نے کیا جواب دیا؟ اور یہ سوال 31 بار کیوں دہرایا گیا؟ آئیے جانتے ہیں سورہ رحمان کا یہ حیران کن واقعہ۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی 55 سورہ ہے، 78 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ کے نام الرحمن سے شروع ہوتی ہے، وہ ذات کہ جس کی رحمت ہر مخلوق پر محیط ہے۔ اس سورہ کی ایک منفرد خصوصیت ہے جو قرآن پاک کی کسی اور سورہ میں اس طرح نہیں ملتی۔ یہ واحد سورت ہے جو انسانوں اور جنات دونوں کو براہ راست خطاب کرتی ہے۔ بار بار ثقلان، دو بھاری مخلوقات کا ذکر آتا ہے، یعنی انسان اور جن دونوں اللہ کی نعمتوں کے وارث ہیں اور دونوں سے جواب دہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ وہ مستند واقعہ سنیے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور شروع سے آخر تک سورہ رحمان تلاوت فرمائی۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھ رہا ہوں؟ جنات تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات یاد دلائی جسے لیلۃ الجن، جنات کی رات کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے ایک گروہ کو یہی سورت سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے پلٹ کر کہا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ سوچئے، غیبی مخلوق جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہر نعمت کے ذکر پر فوراً شکر ادا کر رہے تھے، جب ہم انسان اکثر نعمتوں کو معمولی سمجھ کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ آیت 31 بار کیوں دہرائی گئی؟ علماء اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ دنیاوی نعمتیں، یہاں پر 8 مرتبہ اس کو دہرایا گیا۔ انسان اور جن کی تخلیق، زمین، آسمان، سورج، چاند، درخت اور پھل۔ دوسرا حصہ قیامت کی وارننگ 7 مرتبہ، آسمان کے پھٹنے، حساب کتاب کے منظر کے بعد۔ تیسرا حصہ بلند درجے کی جنت میں 8 مرتبہ یہ آیت آئی، متقی لوگوں کے لیے 2 باغات، چشمے اور میووں کا ذکر ہے۔ چوتھا حصہ دوسری جنت میں 8 مرتبہ یہ ذکر ہوا۔ دراصل یہ ایک ریدمک ویک اپ کال کی طرح ہے۔ ہر نئی نعمت کے ذکر کے فوراً بعد یہ سوال دہرا کر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو رکنے اور غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ تکرار دراصل دل پر بار بار دستک ہے تاکہ غفلت ٹوٹے اور شکر گزاری پیدا ہو۔ اس سورہ میں ایک نہایت دلچسپ اشارہ بھی ملتا ہے۔ آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کو رواں کیا، مگر ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ رکھی جسے وہ عبور نہیں کرتے۔ جدید سمندری سائنس بتاتی ہے کہ جہاں مختلف کثافت اور درجہ حرارت کے پانی ملتے ہیں، وہاں ایک غیر مرئی سی حد بن جاتی ہے جو دونوں پانیوں کو مکمل ملنے سے روکتی ہے۔ یہ آیت صدیوں پہلے نازل ہوئی جب یہ حقیقت انسان کے علم میں نہیں تھی۔ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ سورہ رحمان سننے یا پڑھنے سے دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ اس کا بار بار دہرایا جانے والا سوال ذہن کو ایک قسم کے دھیان کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ ذہنی دباؤ، بے چینی یا تنہائی کے احساس سے گزر رہے ہوں، ان کے لیے یہ صورت خاص طور پر تسکین کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی توجہ اپنی پریشانیوں سے ہٹا کر اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اس کی رحمت کی طرف لے جاتی ہے۔ شاید اسی لیے اسے عروس قرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔
سورہ رحمان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم روزانہ کتنی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں مگر ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگلی بار جب سورج کی روشنی محسوس کریں یا پانی کا ایک گھونٹ پیے تو رک کر سوچئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹ میں بتائیں اگلی کون سی صورت پر بات کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔